اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میں اپنے اللہ جو کہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ کا علم رکھنے والا ہے، اپنے اس اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے ڈالے ہوئے جنون سے، اس مردود کے دیے ہوئے تکبر سے، اور اس مردود کے خیالات اور افکار پر مبنی اشعار سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو اس کے عزت مآب رسول محمد پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر، ان کی پاکیزہ بیگمات پر، اور جس نے بھی ان سب کی درست طور پر پیروی کی ان سب پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو آزادی، جشن آزادی، وطن اور وطنیت، وطن سے محبت اور وطن کے لیے جان دے دینا، ان معاملات کے بارے میں ہے۔ یہ معاملات 3 الگ الگ حصوں میں انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے۔ پہلے حصے کا عنوان رکھا ہے جشن آزادی کے لیے آزادی بھی تو چاہیے۔ سامعین محترم، ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے پہلے، اپنی گزارشات آپ سب کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ایک خصوصی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے جذبات کو درست راہ پر رکھتے ہوئے میری ان باتوں کو توجہ، تحمل اور تدبر کے ساتھ سنیے گا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہیں یہ حقائق معلوم ہیں، جو یہ حقائق جانتے ہیں کہ آج جس پاکستان میں ہم اپنی خوش فہمیوں کی بنا پر اپنی خیالی اور نام نہاد آزادی کے جشن مناتے ہیں، اس پاکستان کو بنانے کے لیے، پانے کے لیے ہزاروں مسلمانوں نے اپنے مال اور جانیں قربان کیں۔ وہ سب ہمارے بھائی تھے۔ ہماری ہزاروں کلمہ گو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں۔ ہزاروں محل نشین خانہ بدوش ہو کر رہ گئے۔ ان لوگوں نے کیا حاصل کرنے کے لیے، کیا بنانے کے لیے یہ سب قربانیاں دی تھیں؟ وہ پاکستان بنانے کے لیے، اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، وہ پاکستان پانے کے لیے یہ قربانیاں دی تھیں، جس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ان کے بعد والوں نے، انہی کی اولادوں اور نسلوں نے اپنے بڑوں کی قربانیاں بھلا ہی دیں، ضائع ہی کر دیں۔ وہ قربانیاں دینے والے تو اللہ سے اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اجر پائیں گے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ان لوگوں نے یہ سب قربانیاں کیوں دیں، اور ہم نے ان کی قربانیوں کا صلہ کیا دیا؟ ان لوگوں کا ہدف زمین کا ایک ایسا ٹکڑا حاصل کرنا تھا جہاں وہ لوگ خود اور ان کی آنے والی نسلیں کسی بھی اندرونی دباؤ کے بغیر، کسی خلفشار اور منافقت کے بغیر، اور بیرونی دباؤں کو بھی خوب اچھی طرح سے رد کرتے ہوئے اس کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں، اس کلمہ طیبہ کو اپنی زندگیوں کے تمام معاملات پر نافذ کر سکیں، سچے عملی مسلمانوں کی سی زندگیاں گزارتے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ جی ہاں، ان کی تمنا، ان کا ہدف ایک اسلامی ریاست تھی، اسلامک اسٹیٹ، نہ کہ نام نہاد مسلم ریاست، مسلم اسٹیٹ، اور نہ ہی محض جغرافیائی طور پر کوئی آزاد ریاست، سو کالڈ این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔ انگریزی میں یہ نام اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں دھوکہ دینے والے لوگ یہ نام اور ان سے ملتے جلتے نام اور الفاظ استعمال کر کے ہمیں دھوکہ دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمیں ان مکاروں کی چال بازیوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، یا ہم سمجھ بوجھ کر بھی انجان بنے ہوئے ہیں اور
غلامی کی زنجیروں کو اپنے ارد گرد کستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس نے بھی اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اسلامی ریاست بنانے کے لیے قربانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا، اور جس نے مسلم ریاست کے قیام کے لیے کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا، اور جس نے صرف جغرافیائی طور پر آزاد ریاست بنانے کے لیے کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ سامعین، یاد رکھیے کہ اللہ جل ثناؤہ نے ہمیں جغرافیائی طور پر آزاد زمین کا جو ایک حصہ عطا فرمایا ہے، جس پر ہم رہ رہے ہیں، جسے ہم اپنا وطن کہتے ہیں، وہ ہمیں، یعنی آج اس خطہ زمین پر اس کے مکین بن کر رہنے والوں کو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے محض اس کی رحمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس نعمت کو پانے کے ظاہری اسباب میں ہماری کوئی قربانی شامل نہیں۔ قربانی تو دور کی بات ہے، کہیں کوئی رتی برابر محنت یا کوشش بھی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اس نعمت کے ملنے کے ظاہری سبب ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جن کا ذکر بات کے آغاز میں کیا ہے میں نے۔ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے خون، عزتوں اور مال و متاع کی قربانیوں کی کیا قدر کی ہم نے اور کیا قدر کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی کیا قدر کی ہم نے اور کیا قدر کر رہے ہیں، اور اس نعمت کو واقعتاً ایک آزاد اور مضبوط اسلامی ریاست بنانے کے لیے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ سوچئے کہ اللہ کی خوشی حاصل کر کے یہ نعمت برقرار رہے گی یا اس کی ناراضگی پا کر۔ کیا اللہ کی اس نعمت کا شکر اس کی نافرمانی کر کے ادا کیا جانا چاہیے؟ نام نہاد آزادی کے جشن کے نام پر ایسے کتنے کام کیے جاتے ہیں جو سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے کہا ہے نام نہاد آزادی۔ جشن منانا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں، اس مسئلے پر بات الحمدللہ الگ سے کی جا چکی ہے۔ فی الحال تو یہ سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا صرف جغرافیائی طور پر آزاد زمین کے ایک حصے پر بسنا، رہنا آزادی ہے؟ کیا ہمارے جسم، ہمارے اذہان، ہمارے دل واقعتاً آزاد ہیں؟ جی نہیں، اور ہرگز نہیں۔ ہماری معاشرت، قوانین اور قانون نافذ کرنے کے انداز و اطوار، کردار و گفتار، حلیہ و اخلاق، کون سی چیز ہے جو آزاد ہے، جس پر غیروں کے اور ہمارے رب اللہ جل و جلالہ اور رب باری تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے مخالفین اور دشمنوں کا اثر نہیں؟ کیا یہی آزادی ہے؟ جی نہیں، اور ہرگز نہیں۔ تو پھر کس آزادی کا جشن منایا جائے؟ بتائیے۔ یاد تو کیجئے کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو عرب سے سندھ کیوں بھیجا گیا؟ خلیفہ معتصم باللہ رحمہ اللہ نے ایک مسلمان بہن کی پکار پر اس کی مدد کے لیے لشکر روانہ کر دیا۔ کیوں؟ اور ایک ہم ہیں، آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پاکستانی مسلمان، جو اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو خود بھی پامال کرتے ہیں اور دوسروں کے ہاتھوں بیچتے بھی ہیں۔ یہ فروخت پیسہ کمانے کے لیے بھی ہوتی ہے، عہدے اور منصب پانے کے لیے بھی ہوتی ہے، سیاست چمکانے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی ناراضگی اور گرفت سے بچنے، ان لوگوں کی رضامندی پانے کے لیے بھی ہوتی ہے جنہیں ہم نے عملی طور پر اپنے الہ یعنی معبود بنا رکھا ہے۔ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا، جس کا مطلب یہ مقرر کیا گیا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ کرنے والی جگہ ہوگی؟ کیا یہ آزادی ہے؟ جی نہیں، اور ہرگز نہیں۔ تو پھر کس آزادی کا جشن منایا جائے؟ بتائیے۔ اس آزادی کا جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یا اس آزادی کا جو ہمیں عطا تو کی گئی تھی لیکن ہم نے اسے پہچاننے اور جاننے کے بعد بھی اس کی قدر نہ کی، اللہ کی اس نعمت کا انکار کر دیا،
عملی طور پر ہم نے اس اللہ کی اس نعمت کا انکار کر دیا۔ کیا یہ ہمارا حال ہی نہیں کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، وہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کو جاننے پہچانے کے باوجود ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی اکثریت انکار کرنے والوں کی ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 83 یہ بالکل ہمارا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں ملتی چلی آ رہی ہیں، ہم جانتے ہیں، ان نعمتوں کو پہچانتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کر 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 کے ان نعمتوں کا عملی انکار کر رہے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود، جاننے کے باوجود، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی تابع فرمانی اختیار کرنے کی بجائے اس کی نافرمانیاں کر کر کے اس کی عطا کردی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو آزاد ہیں۔ یہ آزادی ہماری سوچ اور ہمارے کاموں میں کچھ اس طرح سے پھوٹے پڑتی ہے کہ آزادی کی خوشی منانا تو بنتا ہی ہے صاحب، اور خوشی کے اظہار کے لیے جشن منانے سے اچھا طریقہ بھلا کون سا ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہ جشن منانا اس وقت تک نہیں ہو پاتا جب تک کہ اس میں ڈھول ڈھمکا، موسیقی، ناچ گانا، مرد و عورت کا اختلاط، مل جل کر اچھل کود وغیرہ وغیرہ نہ ہو، اور یہ بھی کہ جب تک اللہ کا عطا کردہ مال، جان، وقت، صحت اور فراغت وغیرہ اللہ اور اس کے آخری نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں استعمال نہ ہو تو بھلا اظہار آزادی کیسے ہو سکتا ہے؟ دن بھر رات بھر بے ہنگم شور شرابہ، ادھر ادھر اپنی سواریاں دوڑانا، طرح طرح کی سجاوٹوں، مصنوعی روشنیوں اور آتش بازی جیسے حرام کام نہ کیے جائیں تو ہماری آزادی کا پتہ کیسے چلے؟ جی ہاں، اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ یا ان میں سے کچھ نہ کچھ نہ کیا جائے تو اپنی دین اور اخلاقیات سے آزادی پر خوشی کا اظہار ہوگا کیسے؟ یہ سب کچھ کر کے ہم کس آزادی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کس آزادی کا جشن مناتے ہیں؟ دین اور اخلاقیات سے آزادی کا جشن ہے۔ اگر آپ اسی طرح اللہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں پر مشتمل ایسی آزادی کا جشن منانا ہی چاہتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں، تو یہ بھی ضرور سوچئے گا کہ ایسے جشن منانے کا انجام کیا ہوگا، اس جشن بازی کے بدلے میں کیا ملے گا جس میں اللہ کی لعنت پانے والی آوازیں گونجتی رہی ہوں، اور وہ آوازیں ہیں موسیقی اور گانوں کی آوازیں۔ جی ہاں، برا نہ منائیے گا، حیرت زدہ مت ہوں، توجہ سے اپنے محبوب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک سنیے: صوتانی ملعونان، صوت مزمار عند نعمہ و صوت رنت عند مصیبہ۔ دو آوازیں لعنتی ہیں، نعمت ملنے پر موسیقی کے آلات کی آواز اور مصیبت آنے پر ماتم اور نوحہ کرنے کی آواز۔ سلسلہ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 427، حدیث شریف صحیح ہے، ثابت شدہ حدیث ہے، اور یہ ان سب لوگوں کے لیے بھی ایک حجت ہے جو لوگ موسیقی کو طرح طرح کی تعویلیں بنا کر جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے سامعین محترم، اچھے طور پر یاد رکھ لیجئے، سوچ کر یاد رکھ لیجئے کہ غیر موجود خیالی آزادی کا جشن مناتے ہوئے اللہ کی لعنتیں حاصل کرنے کا دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اور کبھی یہ بھی سوچ لیجئے کہ آپ اپنی اس خیالی آزادی کا جشن منانے کے لیے اللہ کے عطا کردہ مال، جان اور وقت میں سے جو کچھ اسی اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں خرچ کر دیتے ہیں، اگر وہی کچھ آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے آس پاس موجود غریب ضرورت مند مسلمانوں کی جائز ضروریات میں سے کچھ
پورا کرنے میں خرچ کریں۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں جھنڈیوں اور طرح طرح کے پوسٹرز خریدنے میں جو پیسہ استعمال کرتے ہیں، اسی پیسے سے غریب طالب علموں کو کتابیں اور کاپیاں خرید دیں۔ کپڑے سے بنے ہوئے ہزاروں اور لاکھوں جھنڈوں اور کئی میٹر لمبے چوڑے جھنڈے خریدنے میں جو مال استعمال کرتے ہیں، اسی مال سے ان غریبوں کو لباس لے دیں جن کے پاس موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے کوئی مناسب لباس نہیں ہوتا، تو اللہ کی لعنتیں پانے کی بجائے اللہ کی رحمتیں پانے والوں میں سے بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے دین اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے مخالفین کی غلامی سے نجات پانے والے حقیقی آزاد مسلمان بن سکتے ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا سامعین کرام کہ میں اپنے طور پر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے لعنت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی جو حدیث شریف آپ کو سنائی گئی ہے اس کے مطابق ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی لعنتی آوازوں کو بنائے گا، استعمال کرے گا، تو ان آوازوں کی لعنت کا ساتھ ساتھ وہ بھی مستحق ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی لعنتی آوازوں سے بچیے، نہ انہیں خود استعمال کیجیے اور نہ ہی دوسروں کو ان کے استعمال کی طرف رغبت دلوائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمارے دین، دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست طور پر سمجھ سکیں اور حقیقی طور پر باعزت اور آزاد ہونے کی جرأت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔